دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ ہمارے امیر اساکر جناب قمر باجوہ صاحب سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر صاحب نے فرمائی ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کو پتہ تھا، لیکن اب ایک فارمل سینس میں وہ انہوں نے فرمایا ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کیوں یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ باجوہ صاحب جائیں، اور پھر باجوہ صاحب ہی کیوں کوئی سویلین فیس نہیں جا سکتا۔ اور اس سے ہی ملحقہ سوال یہ ہے کہ ہماری تمام تر کوشش کے باوجود عرب ممالک بالخصوص اور بعض اور بھی مسلم ملک، کیا وجہ ہے کہ کشمیر پر جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری مدد، یا اس موقف کو ٹیک اپ نہیں کرتے، اس کو علل اعلان نہیں کہتے کہ یہ ہم پاکستان کی اسٹرینتھ کی حمایت کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم ایڑی چوٹی کا بظاہر زور لگاتے ہیں۔ تو یہ سوال پہلے ٹیک اپ کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی مدد اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنی مدد کریں، جب اپنا ہم ہاؤس ان آرڈر نہیں رکھتے، ہم اپنے ملک کو ہر وقت انہنج رکھتے ہیں، ہر وقت فلوئڈ سٹیٹس میں رکھتے ہیں، پولیٹیکلی، سوشلی، لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی، تو وہ ایک ایسی جائگنٹک قسم کی ویکنیس ہے ہم میں کہ دوسرے لوگ، ظاہر ہے وہ کسی جھلے آدمی کی سپورٹ نہیں کوئی کرتا یعنی جس کی اپنی کوئی شناخت نہ ہو، شناخت سینس میں کہ اس کا کوئی موقف سٹرانگ اور کلیئر نہ ہو، اور اس پر ڈٹ کر وہ نہ کھڑا ہو، یکسو نہ ہو، اس کا یہ پتہ نہ چلے کہ صبح اور ہے شام اور ہو سکتا ہے۔ ویسے ہمارے خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے یو ٹرنس کی برکات کے ویسے ہی بھی بہت قائل ہیں، اور ان کی جو اسکول آف تھاٹ ہے تصوف کا، اس میں ہر لہجہ بدلنا ضروری ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر ان آرڈر نہیں ہے، اور اس سے ساری باقی خباستیں پیدا ہوتی ہیں، کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور کمزور بندے کی جو اس کا ساتھ دینا ہے نا، یہ بڑا مشکل سا کام ہے جی، خاص طور پر ایک طاقتور مخالف کے مقابلے میں۔ تو ظاہر ہے اگرچہ پاکستان کو اگر ان آرڈر رہنے دیا جائے، صحیح چلنے دیا جائے، تو پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے، سارا ویر ودر اور پوٹینشل موجود ہے۔ بس اسے ایک خرابی ہے جی، وہ کہ اس سلسلے میں ایک آیت کہہ لیں یا حقیقی واقعہ ہے، یعنی میں ان کریکٹرز کو جانتا ہوں، اب وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، کہ ایک ہمارے دوست تھے رانا صاحب، ایک اور صاحب تھے، ہم اس کو نام پراپر نہیں لیتے، مسٹر جے کہہ لیتے وہ جے جو تھا اس کا پیشہ یہی کہ ایزی منی، یعنی جس طرح وہ ہیرا منڈی کا سلسلہ یا جو بھی اب کہہ لیں، اب اس پر معذرت کہ یہ لفظ کہنا شاید اتنا مناسب نہیں۔ تو بہرحال وہ صاحب جو ایزی منی کے شوقین تھے، ظاہر ہے وہ کام تو نہیں کرتے تھے لیکن ایزی منی کے شوقین تھے، اور انہیں وافر اویلیبل بھی تھی بعض صورتوں میں، تو انہوں نے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، جس طرح گاؤں کا کوئی چودھری ہوتا ہے، دارا وغیرہ یا بیٹھک یا جو بھی اس نے سلسلہ بنایا ہوا، 5-7 بڑی بڑی چارپائیاں، 2-3 حکے بڑے بڑے، اور 2 گھوڑے بھی ساتھ باندھے ہوئے، اور اس پر کچھ ان کی گھوڑوں کی نگہداشت 2 حضرات ہیں، ان کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو رانا صاحب جو ہیں وہ ساتھ گزرے، ان کے آپس میں فرینکنس تھی، دوست تھے بچپن کے یا جاننے والے جو بھی کہنا۔ تو رانا صاحب نے مسٹر جے کو کہا کہ یار بڑیاں موجاں نے، بڑی ٹھاٹ نے، بڑا زبردست شو شپ ہے، بس صرف مسٹر جے ایک شاید ہی کمی ہے وہ جے کہتا ہے رانا کو، وہ سمجھتے تھے رانا صاحب جو دی کمی کڑی ہے ارشا نس جاندی، یعنی اس کا مطلب تھا کہ غیرت کی کمی ہے، کہ باقی تو سب کچھ ان پلیس ہے، دیکھیں کیا ٹھاٹ باٹ ہے، تو یعنی ایک غیرت آئے تو وہ سب کچھ چلا جاتا، تو وہ کیا کرے
جی ہماری صورتحال یہ ہے، اس کے ریورس ہے کہ ہم میں غیرت آ جائے تو وہ سارا ٹھاٹ باٹ بھی آ جائے. ہم میں یعنی اس میں تو غیرت تھی نہیں، تو اس کا نتیجہ تھا کہ ٹھاٹ باٹ بظاہر نظر آتے تھے. جو ہی غیرت آتی ٹھاٹ باٹ چلے جاتے. ہمارا ملک کا معاملہ الٹ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں غیرت نام کی اگر چیز آ جائے تو وہ ٹھاٹ باٹ آ جائیں، یعنی ملک کے ٹھاٹ باٹ، ان کی ذاتی نہیں. لیکن وہ غیرت کیونکہ اس کو داخل نہیں ہونے دیتے تو ٹھاٹ باٹ نہیں آتے. لہذا غیرت کی عدم موجودگی میں پھر یہی ہوتا ہے. اور غیرت کے لیے یہ ہے کہ پہلا اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھیں، آئین اور قانون کا نظام چلنے دیں، پاکستان کے عوام کو ان کے فیصلے کرنے دیں، اور اس پر آپ کا جو جتنا رول آئین کے مطابق ہے وہ کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، اپنے حلف کی پاسداری کریں. ایک تو سبب یہ ہے، یہ ذرا تھیوریٹیکل اور لمبا ہے جی. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہماری پالیسی کشمیر پر بعض کا کم از کم ورباسٹی کے اعتبار سے فلوئڈ رہتی ہے. مثلا موسٹ ریسنٹلی دیکھ لیں، پاکستان کی جو پالیسی تھی، آفیشلی پالیسی جو تھی، وہ 70-73 سال سے یہ تھی کہ کشمیر آزاد جموں اور کشمیر کی ریاست جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے. جس کا فیصلہ ابھی پلیبیسٹ سے یا لوگوں سے پوچھ کے ہونا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں یا پاکستان، اس پر ایمفیسائز ہے. یہ دو ہی آپشن تھے اس کے مطابق، اور یو این او کی قراردادیں اسی نیچر پر ہیں، اسی معاملے کو افرم اور اسرٹ اور کنفرم کرتی ہیں. لہذا بعض اوقات جب ہم بائیلیٹرلزم ظاہر ہے، مثلا جنگوں میں ہم نے پھر ان پر بعض اوقات گیو ان کیا، بعض اوقات میں یعنی ییلڈ کرنا پڑا، شکست دوسرے لفظوں میں ماننی پڑی ڈپلومیٹک لیول پر بھی، کیونکہ فوجی طور پر ہم نے شکستیں کھائیں. تو بائیلیٹرلزم اس میں پھر ایک ایلیمنٹ آیا، انڈیا اس کو اسرٹ کرتا ہے، ہم اس کو تھوڑا ڈیفیوز کرتے ہیں. ایک تو وہ فلوئڈیٹی ہے، اور تازہ ترین آپ کو یعنی اور کوئی وے آؤٹ نہیں تھا تو خان صاحب نے ایک نقشہ، حالانکہ نقشہ پہلے بھی موجود ہے، اسی طرح موجود ہے، صرف اس میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری شو کیا جاتا ہے اس کو اور ڈاٹڈ لائنز کے ذریعے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے زیر انتظام ہے اور یہ انڈیا کا مقبوضہ، انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن خان صاحب نے کوئی اس انداز سے بیان کیا کہ کیا بات ہے کہ ہم نے گویا 90% تو مسئلہ حل کر ہی لیا ہے کہ قبضہ ہمارا ہو گیا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ 90% اس کا ہوتا ہے جس کا پوزیشن ہوتا ہے. تو یہاں تو سمجھ لیں 90 سے بھی زیادہ ہے کہ قبضہ کسی کا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے معاشی کمزوریاں ہیں. جب ہم کسی سے ترلا منت کے ذریعے اپنے گھر، یعنی کوئی ایسا زمیندار جس کے پاس خاصی زمین ہو لیکن وہ کاشتکاری نہ کرنا چاہتا ہو، کوئی اور کام بھی نہ کرنا چاہتا ہو، تو عین جب ضرورت پڑے تو دوڑ پڑے کسی یعنی ساہوکار کے پاس، کسی ایسے بندے کے پاس جس پر پیسے، تو اس کی کبھی محنت ترلا کرے، کبھی کچھ ایکشن دکھائے، کبھی کچھ. اسی طرح کی ہماری پوزیشن ہے. وہ ڈونرز جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں اسی طرح ہی ان کا سٹائل ہے. لہذا یہ یعنی معاشی کمزوری، ہماری اپنی ایور چینجنگ صورتحال، اور پھر ہمارا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، اور پھر بیرونی ممالک کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باجوہ صاحب وہاں ان پاور ہیں یا خان صاحب ہیں یا پارلیمنٹ کا کوئی حساب کتاب ہے یا کیا ہے. یہ سبب ہے. اور پھر یہ ہے کہ دو رخی ہے ہماری اسٹیٹ میں، ایک وہی انویزیبل اسٹیٹ ہے، ایک ویزیبل اسٹیٹ ہے. انویزیبل اسٹیٹ ویزیبل اسٹیٹ کو کھوکھلا کرتی ہے ہر سطح پر. انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو تمہیں حکمران نظر آتے ہیں نا بظاہر صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، یہ کوئی چیز نہیں، یہ تو ہمارے پھونک مارنے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لہذا ہم سے بات کیا کرو. یعنی آپ کے گھر کے لوگ دست و بازو جنہیں ہونا چاہیے، جب وہ آپ کے خلاف سسٹمیٹکلی چلتے ہیں، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی، اپنی دکانداری کریٹ کرنے کے لیے تمہارے کان اور بھرتے ہیں، تمہارا بازو مروڑتے ہیں کہ اس پر انکار کرو، لیکن ان سے براہ راست بات کرتے تو کہتے ہیں اسی تو جناب خادم یہ بس بندے برے. یعنی یہ دو رخا پن جو ہے یہ بھی بے اعتبار بناتا ہے.
اور ظاہر ہے پھر کوئی اس پر سپورٹ نہیں کرتا. اب جو کشمیر پر سپورٹ کرتے ہیں مثلا ترکی ہے، یعنی جو غیر مشروط طور پر کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک یعنی ایڈیالوجیکل پیراڈائم ہے جس کے ود ان انہیں وہ یعنی کرتے ہیں اس حوالے سے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی فلسطین پر ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارا کیوں ریسیپروکیٹنگ وہ نہیں کرتے. اس کا سبب یہ ہے کہ ایون فلسطین پر بھی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مثلا سیسی جو ہے اس وقت ایجپٹ کی رجیم جو ہے وہ بنیادی طور پر سعودیہ ہی کی انسٹالڈ ہے، انہی کے پیسوں سے چلتی ہے، انہی کی سمجھ لیں ایکسپریس ڈیمانڈ پر انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، اگرچہ وہ خود بھی کرتے ہیں پہلے ایسے. مطلب یہ ہے کہ یہی عملی طور پر پیسوں کی حد تک یعنی ان کے گاڈ فادر فی الحال یہی. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ترکی کے خلاف باقاعدہ اتحاد ہے اس وقت، جس میں یعنی ایک اس یعنی سمندر کے حوالے سے اسرائیل جس میں شامل ہے، جس میں مصر شامل ہے، اور انفارملی جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اور باقی بھی کچھ اور عرب ملک. جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کی بھی کوئی غیر مشروط کمٹمنٹ خود فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، جس پر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کرتے ہیں تو وہ ہماری کیوں نہیں کرتے. یعنی وہ خود بھی جو اس وقت فلسطین کے طاقتور پراپوننٹس ہیں آن گراؤنڈ، ان سے متصادم ہے سعودی پالیسی. لہذا وہ جب ہم کہتے ہیں تو ان پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں اثر ہو اس چیز کا؟ لہذا یہ اسباب ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیوں باجوہ صاحب ہی جا رہے ہیں، دوسرے سویلینز کیوں نہیں جاتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہی انویزیبل اسٹیٹ نے بے اعتبار کروایا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملتان کا مجاور جو اپنی مریدنیوں کے بال کاٹ کے شرینی لے کر زندگی گزارنے کا خواہش مند ہو، یا اپنا جس نے یہ تمتراک پیدا کیا ہو اس مجاوری پر، اس کی یہ جرت ہے اس قسم کا بیان دینا، جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سپونٹینیسلی ہے، کہ وہ برس رہا ہے کہ دیکھیں میں سفیر پاکستان کو کہوں گا کہ گو ہیڈ، جی انف از انف. یعنی کیا اس طرح وزیر خارجہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا روحانی مرکز بھی GHQ ہے، وہاں سے جو ویزیبل یا انویزیبل ہدایات ہوں گی اس طرح وہ ایکٹ کرے گا. تو مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے ہی چیلے چانٹے جن کی حکومت بنوائی ہوئی ہے PTI کے نام سے یا خان صاحب کے نام سے، ان کو بھی ایک خاص حد سے ان کا قد نہیں بڑھنے دینا چاہتے، لہٰذا ان کو ذلیل کیا گیا ہے. یعنی پہلے ان سے ہی، اب ظاہر یہ بات بڑی لمبی ہے، پہلے ان سے ہی یعنی ان لوگوں کو ناراض کروایا ہے. وہ ایشو دیکھ لیں کہ جو پہلے کوالالمپور سمیٹ اور نہ جانا اور پھر جانا، یعنی ہر ممکن یہ کوشش کی گئی کہ ہر بندہ ناراض ہو جائے. یعنی ایران بھی ناراض ہو جائے، ترکی بھی، ملیشیا بھی، سعودی عرب وغیرہ پہلے ہو گئے. تو اب اس پر جو لاسٹ سٹرا تھا، وہ پرووربیل لاسٹ سٹرا آن دا کیملز بیک، وہ جناب ملتان کے مجاور نے یعنی غیر ضروری لفاظی کرتے ہوئے، اور ظاہر ہے ہم تو یہی سمجھیں گے کہ ان کے پیچھے بھی وہی لوگ تھے، تو انہوں نے خوار کروایا موجودہ حکومت کو. اور ظاہر ہے اس پر یعنی ان کی تو گھگی بند گئی، ان کے تو سانس پھول گئے ہیں کہ روٹی روزی. اور پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے بے اعتبار کروایا ہے وہی ان کو شام کو ڈنڈا لے کر آ جاتے ہیں کہ ساڑھے روٹی رزق کا بندوبست کیوں نہیں کیتا، دہان سی بھرتی کیوں کیتا ہے. یعنی تمہیں ہم نے کیوں امپلائمنٹ دی تھی اگر ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں کرنی. اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ خود ہی گاڈ فادر بنتے ہیں، خود ہی یہ کام کروایا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی جنہوں نے بیمار کیا ہے انہوں نے ہی پھر ہمدردی کر کے، جس طرح وہ بعض اوقات جرائم ہوتے ہیں نا کہ ایک شخص خود کسی کو قتل کر ڈالتا ہے اور پھر مدعیوں کے ساتھ مل کر، پولیس کے ساتھ مل کر قاتل کی تلاش بھی کرتا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اب امیر ساکر جو ہیں وہ ان کے دادا صاحب بن کر گئے ہیں کہ جناب بڑے ہیں نا. اب ظاہر جب کوئی مشکل میں آتا ہے تو بزرگوں سے ہی رابطہ کرتا ہے. تو خان صاحب نے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا یا بزرگوں نے انہیں کہا کہ ہمیں کہو. تو وہ جناب وہاں پر گئے ہیں، یعنی جانے والے ہیں 16 اگست کو. تو یہ صورتحال ہے، کیونکہ
بے اعتبار کیا جاتا ہے سویلین نظام کو، سویلین لیڈرشپ کو، اس لیے ان کو اس لیول پر گرایا گیا ہے کہ اب بزرگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو یہ نام نہاد بزرگ اب جائیں گے. ظاہر ہے جس طرح پہلے وہ بٹ مین ہے راحیل شریف، یعنی اندرون ملک سویلین لیڈرشپ کا بازو مروڑا کہ یمن وغیرہ پر نہ تعاون کریں، ہیں جی، لیکن اپنی ڈائریکٹ لائن رکھی کہ سن نوکری دے دو. یہ تو لوگ ہی برے ہیں. اس پر آپ کیا پتہ ہے کہ کل باجوہ صاحب نوکری لے لیں وہاں پر. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خدا حافظ.